السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. الآية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور دوستوں، بھائی اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی کا لاکھ لاکھ کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں پھر سے ایک نئے سال کی ابتدا کی توفیق نصیب فرمائی. ہم محرم کے مہینے میں ہیں اور محرم کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا یہ پہلا مہینہ ہے. ہم سال کے شروع میں کچھ ایسی باتیں آپ حضرات کے گوشے گزار کرنا چاہتے ہیں تاکہ آنے والے مہینوں میں جب ہم کوئی کام کریں تو ہمارے دل و دماغ کے اندر کچھ مقصد ہو اور کوئی معنی ہو، تاکہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہوں وہ اس مقصد اور اس معنی کے تحت ہو. ہوتا یہ ہے کہ آدمی بس لگا ہوا ہے، کام میں مشغول ہے، تجارت ہے، بزنس ہے، اور اسی طریقے سے بچے ہیں، آل و اولاد ہیں، انہی کی بھاگ دوڑ میں آدمی لگا ہوا ہے. کبھی اس کو خود اپنے ہی بارے میں اس کو خبر نہیں ہوتی کہ کیا کرنا چاہیے، زندگی کا مقصد کیا ہے. آدمی اس سے ہٹ جاتا ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے دین اسلام کو کوئی زندگی سے ہٹ کر کے، زندگی سے الگ ہو کر کے کوئی ایسی چیز نہیں بنائی ہے، بلکہ دین اسلام تو ہماری زندگی کا سانچہ ہے. یہ ہماری زندگی کا یہ ہیکل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اسلام کو ہماری زندگی کا مقصد اور کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، اسلام کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے گڑ بتائے ہیں. کس طریقے سے ہمیں اس زندگی کو گزارنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کارآمد ہو، اسلام کے ذریعے سے ہم ان تمام چیزوں کو جانتے ہیں. ہم اس سال کی شروعات کے اندر جہاں پہ بہت سارے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، مبارکبادیاں دے رہے ہیں، لیکن اس سال کا جو شروع ہے، نیو ایئر، ہمیں اس وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا یہ خوشیاں منانے کا وقت ہے، یا لوگوں کو مبارکبادیاں دینے کا ٹائم ہے، یا صحیح معنوں میں اس وقت کچھ کرنے کا ٹائم ہے، یا کوئی ایسے ہی ہے؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ اس مہینے کے اندر بہت سارے احکام ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. قبل اس کے کہ میں اس کے اندر جاؤں اور ان تفاصیل کو عرض کروں، پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ محرم جو کہ سال کا پہلا مہینہ ہے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور ہمارا جو اسلامی کیلنڈر ہے جو ہجری کیلنڈر کہلاتا ہے، تو اس کے پس پردہ، اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے، کیا اسباب ہیں، کیوں ہم اپنے اسلامی کیلنڈر کو ہجری کیلنڈر کہتے ہیں، اور ہجرہ کا اسلام کے اندر کیا مقام ہے.
پہلی بات تو یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر پیدا ہوئے۔ مکہ مکرمہ آپ کا برتھ پلیس، جائے پیدائش، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پلے بڑھے اور اسی کی مٹی میں رہ کر کے آپ نے جوانی تک یہ سفر طے کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 40 برس کی عمر میں آپ کو نبوت جیسے عظیم مرتبے کے اوپر فائز فرمایا، اور پھر نبوت ملنے کے بعد 13 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر رہے اور وہیں پہ بود و باش اختیار کیا، اور تمام چیلنجز کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہ کر کے اپنے مشن کو جاری رکھا۔ یہاں پہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کی تھی وہ ہجرت کیوں ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ جیسے مقدس شہر کو چھوڑنے کے اوپر کیوں آمادہ ہوئے اور کیسے راضی ہوئے۔ تاریخ اسلام کا کوئی بھی طالب علم اگر اس کا مطالعہ کرے تو اس کے اوپر یہ بخوبی واضح ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری قربانیوں کے باوجود مکہ مکرمہ کے اندر رہ کر کے اپنے مشن کو جاری رکھنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ہی دوبھر ہو گیا تھا، اور کفار مکہ کی طرف سے جو اذیتیں تھیں اور ان کی طرف سے جو پریشانیاں تھیں اور جو کچھ بھی مشکلات تھیں، ان کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اتنا دوچار ہوئے کہ اس مشن کو باقی رکھنا اور اس کو آگے بڑھانا یہ بالکل دوبھر ہو گیا۔ اس کی چند مثالیں اگر آپ دیکھیں کہ مکے کے اندر جو مسلمان اسلام لاتے ان کو بری طریقے سے ستایا جاتا، کیونکہ شروع اسلام کے اندر غریب و مسکین کمیونٹی کے اندر وہ لوگ جن کی کوئی خاص حیثیت نہیں، فائنینشیل اعتبار سے، اکنامک اعتبار سے یا اجتماعی اعتبار سے، ایک عام سے لوگ، غریب نادار فقراء، یہی وہ لوگ تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار تھے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی، جنہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ اور دراصل انبیاء کرام کی سنت بھی یہی رہی ہے کہ شروع کے اندر قوم کے وہی لوگ ان کی اتباع کرتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں جن کی کمیونٹی کے اندر کوئی خاص اسٹینڈنگ نہیں ہوتی، ان کی کوئی خاص پوزیشن نہیں ہوتی۔ تو وہی چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا۔ تو ان لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا تھا، اور ان نئے مسلمانوں کو، غریب و نادار اور فقراء کو باقاعدہ منظم طریقے سے ان کو تکلیف پہنچائی جاتی تھی، ان کو ٹورچر کیا جاتا تھا، ان کو عذاب دیا جاتا تھا، اور ہر وہ چیز کرتے تاکہ یہ لوگ اسلام سے واپس آ جائیں۔ آپ کے سامنے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے، صہیب رومی کی مثال ہے، حضرت سلمان فارسی کی مثال ہے، اور اسی طریقے سے ارلی صحابہ جو کہ شروع کے اندر اسلام کے حلقہ بگوش ہوئے، ان کی زندگیوں کو آپ دیکھیں تو آج تو ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کس طریقے سے عرب کے ریگستان میں، جہاں پہ 50-60 ڈگری جہاں پہ سورج پہنچتا ہے، جہاں پہ گرمی ہوتی ہے، اور ایسے وقت میں کہ جہاں سورج تپ رہا ہے اور وہاں کی زمین ریت تپ رہی ہے، ان کے اوپر حضرات صحابہ کرام کو لٹایا جاتا اور ان کو عذاب دیا جاتا۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہجرت، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکے سے مدینہ ہجرت کی تھی، اس سے پہلے حضرات صحابہ کرام کو ہجرت کی اجازت دی تھی کہ وہ حبشہ جائیں۔ حبشہ جو کہ ایتھیوپیا کہلاتا ہے آج کے دور میں، وہاں پہ ایک انصاف پسند بادشاہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان نادار غریب فقراء اور جو لوگ مسلمان ہوئے تھے ان کو وہاں پہ ہجرت کی اجازت دی تھی. ایک بار گئے پھر دوبارہ ہجرت بھی کی. تو یہ اسی ہجرت کا پیش خیمہ تھی، کیونکہ لوگوں کا وہاں رہنا اور وہاں پہ رہ کر کے اسلام کے اوپر عمل پیرا ہونا یہ بالکل دو بھر ہو گیا تھا. تو آپ صلی اللہ، اور پھر دوسری چیز یہ کہ یعنی کہ مدینہ منورہ ہجرت کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے صحابہ خود مدینہ چلے گئے تھے. ان میں حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمبیسڈر تھے، سفیر تھے، اسلام کے پہلے سفیر تھے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ بھیجا تاکہ وہاں پہ وہ اسلام کی تعلیم دے سکیں، لوگوں کو اسلام کے بارے میں آگاہ کر سکیں. تو آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ ہر وہ ظلم روا رکھا جو وہ کر سکتے تھے. اور یہاں پہ معاملہ بس نہیں ہوتا، بلکہ معاملہ یہاں تک پہنچا کہ ان کو باقاعدے گھیر دیا گیا اور پورے طریقے سے ان کی ناکہ بندی کر دی گئی. اور شیب ابی طالب کے اندر وہ جو ایک ویلی ہے مکہ کے اندر، وہاں پہ سب کو گھیر کر کے اور وہیں پہ ان کو کنفائن کر دیا گیا کہ وہ شیب ابی طالب سے باہر نہیں نکل سکتے. اور قریش نے کہ تمام لوگوں نے مل کر کے یہ فیصلہ کیا کہ ان سے اب کسی طرح کا کوئی لین دین نہیں ہوگا، وہ کسی بھی طریقے سے ان سے لین دین نہیں ہوگا، اور ہر کوئی ان سے دور رہے گا. کوئی ان کے لوگوں سے شادی نہیں کر سکتا، نہ وہ کسی اور سے شادی کر سکتے. غرض کی شیب ابی طالب کے اندر وہ 3 سال کے عرصے تک اسی کے اندر بند رہے. ان کو قید و بند کی صحبتوں کو برداشت کرنا پڑا، اور یہ چلتا ہی رہا. اور یہ حصار اور یہ مقاطعہ، یہ ناکہ بندی ختم نہیں ہوئی، اور وہ اسی کے اندر رہے. اور وہاں پہ اجتماعی اعتبار سے، سوشل اعتبار سے، اکانومک اعتبار سے ان کے اوپر پورے طریقے کی ناکہ بندی تھی. کوئی ان سے کوئی لین دین نہیں کر سکتا، خرید و فروخت نہیں کر سکتا. حضرات صحابہ کرام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہاں تک پہنچا کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور درختوں کے پتے کھانے کے اوپر مجبور ہوئے، کیونکہ بھوک تو اپنے وقت سے آتی ہے، پیاس تو اپنے وقت پہ لگتی ہے، اور پیٹ کو بھرنا ہے، اور پیٹ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے جو کچھ بھی وہ کھا سکتے تھے ان کو کھانا ہے اپنی زندگی کو بچانے کے لیے. تو یہ ساری چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے لیے روا رکھی، اور ہر وہ ستم، ہر وہ ظلم جو کر سکتے تھے انہوں نے کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجبور تھے، آپ کے ساتھی کچھ کر نہیں سکتے تھے. اور معاملہ یہاں تک پہنچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ ہوئے. لوگوں نے یہ کہا کہ بھائی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر رہتے ہیں تو پھر ہمارے لیے دن بدن پریشانیاں بڑھتی ہی جاتی ہیں، تو کسی طریقے سے ان کا قلع کما کیا جائے، ان کو نیست و نابود کر دیا جائے. تو اس گتھی کو سلجھانے کے لیے انہوں نے ایک کمیٹی بلائی، اور قریش کے جو کفار تھے انہوں نے مل بیٹھ کر کے پلاننگ کی. تو بعض نے کہا کہ اس پلاننگ کے اندر بعض نے کہا کہ ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور گرفتار کر کے ان کو بند کر دیا جاتا ہے، تو کوئی بھی آدمی نہ ان سے مل سکتا ہے، نہ یہ کسی سے مل سکتے ہیں. لیکن یہ آئیڈیا بھی فلاپ ہو گیا، لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا، کیونکہ بنو ہاشم جس قبیلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کا بھی ایک رعب تھا، ان کا بھی ایک دبدبہ تھا، ان کی بھی ایک طاقت تھی. تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو بنو ہاشم آ کر کے ان کو چھڑا لیں گے. تو پھر اب مسئلہ یہ ہوا کہ اب کیا کریں. تو لوگوں نے کہا کہ ایک اور شکل ہے کہ ان کو یہاں سے جلا وطن کر دیتے ہیں، ان کو مکے سے نکال پھینکتے ہیں.
وہ جہاں چاہیں وہاں جائیں، اور پھر وہ ایگزائل کی زندگی گزاریں گے، جلا وطنی کی زندگی گزاریں گے۔ لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ مکہ سے جائیں گے، جب ہم ان کو جلا وطن کریں گے تو بہت ساری کمیونٹی ان سے جڑے گی، اور پھر یہ ان میں کام کریں گے، اور پھر اس طریقے سے ان کا مشن مزید بڑھے گا اور اس کو طاقت ملے گی، پھر گھما پھرا کر کے پھر یہ پریشانی ہم تک آ کر پہنچے گی۔ تو اس لیے ان کو جلا وطن کرنا، ان کو مکے سے نکال کر کے باہر کرنا، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ تو آخر میں تمام لوگوں نے مل کر کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم قریش کے جو قبیلے ہیں، کوئی 10 کے قریب تھے، قریش کے جو ٹرائب تھے، تو کہا کہ ہر ٹرائب کا، ہر قبیلے کا ایک آدمی مقرر کیا جائے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس سارے کے سارے کھڑے ہوں، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلیں تو یہ سارے لوگ بیک وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اٹیک کریں اور ان کے اوپر شبخوں کریں، ان کو ایک بارگی ان کے اوپر حملہ کریں، اور اس طریقے سے ہم ان کو قتل کرتے ہیں، اور پھر بنو ہاشم ہم سے قصاص کا مطالبہ نہیں کر پائیں گے، ہم سے وہ ڈیتھ پینالٹی کا مطالبہ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ یہ سارے قبائل اس کے اندر مشغول ہیں، سارے قبائل اس کے اندر مشترک ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم ان کو جو بلڈ منی ہے، جو قصاصی جو فدیے کی منی، جو بلڈ جو منی، ہم اس کو دے دیں گے۔ اس طریقے سے تو ہم فدیہ دے دیں گے، ہو جائے گا۔ تو اس کے اوپر لوگوں نے آمادگی کا اظہار کیا، کہا کہ ٹھیک ہے، اب ہم کرتے یہ ہیں کہ آج رات کو چلتے ہیں اور محمد کے گھر کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اور جب وہ اپنے گھر سے نکلیں گے تو پھر ہم ان کو قتل کر دیں گے، اور سارے لوگ ایک بارگی ان کے اوپر حملہ کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اس کی اطلاع دی گئی۔ حضرت جبریل امین یہ خبر لے کر کے آئے اور فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو ہجرت کی اجازت دے دی ہے، تو آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کر جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ تم میرے بستر پہ سو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، اور یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی کا ایسا کرنا ہوا کہ یہ 10 لوگ جو وہاں پہ کھڑے تھے، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے اوپر اونگ طاری کر دی تھوڑی دیر کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کر کے آتے ہیں اور پھر اپنا رخت سفر باندھتے ہیں اور ہجرت کر جاتے ہیں، اور لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اب دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک اپنے گھر سے نکلے نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ گھر کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہی نہیں، ان کی جگہ پہ، ان کے بستر پہ علی رضی اللہ تعالی عنہ سوئے ہوئے ہیں۔ اب پورے مکے کے اندر کوہرام مچ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے۔ اب ان کو لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، اور ان کی تلاش کے اوپر انعام بھی لگایا گیا ہے کہ کوئی بھی اگر آدمی ان کو پکڑ کر کے زندہ یا مردہ لے کر کے آتا ہے تو ان کو کوئی 100 کے قریب ریڈ کیمل دیے جائیں گے، اچھے قسم کے اونٹ دیے جائیں گے۔ غرض کہ اس طریقے سے لوگوں کے اندر تشہیر کی گئی اور لوگوں کو آمادہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مخبری کر دے یا ان کو کوئی پکڑ کر کے لائے تو ہم ان کو یہ انعامات دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکشن عطا فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، آپ کے ساتھ میں آپ کے ہر دل عزیز ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل کر کے غار ثور کے اندر پناہ لی، اور وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالی نے
آپ کی حفاظت کا بندوبست کیا، لوگوں کے اندر شہرہ ہو گیا، چرچا ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر کے چلے گئے ہیں۔ ہر وہ راستے کے اوپر گئے، ہر ان جگہوں پہ گئے جہاں پہ امکان تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہو سکتے ہیں۔ پورے مکہ کے لوگوں نے، قریش کے سارے لوگوں نے مل کر کے تلاشی لی، لیکن یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ یہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالی کے نور کو، اللہ سبحانہ و تعالی کے چراغ کو بجھانا چاہتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی اپنے چراغ کو مکمل کرنا چاہتا تھا، اگرچہ یہ کافر اس کو ناپسند کرے۔ کرد کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ہجرت کے اندر آپ کو کامیابی ہوئی اور آپ بصحیح سلامت مدینہ منورہ پہنچے، اور وہاں پہ آپ کا پرتپاک استقبال کیا گیا، اور انصار مدینہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان کی، مال کی قربانی دی، اور ہر طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کا وعدہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ ہجرت کا جو پہلو ہے، اس کے اندر کتنے زیادہ اسباق اور ہمارے لیے اس کے اندر کتنی نصیحتیں ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کوئی آسانی کی زندگی گزارنے کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ آپ کا ایک مشن تھا، آپ کا ایک مقصد تھا، اور اسی مقصد کے لیے آپ کے ساتھ حضرات صحابہ بھی گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو مکن مسلمان تھے وہ یکے بعد دیگرے مدینہ منورہ جاتے تھے، اور دراصل یہ ہجرہ ان کے اوپر فرض تھی، کیونکہ مکہ دار الحرب تھا، دار الکفر تھا، کہ یہاں پہ لوگ اسلام کے اوپر عمل نہیں کر سکتے تھے، اسلام کے اوپر صحیح طریقے سے عمل پیرا نہیں ہو سکتے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مدینہ منورہ ہجرت کرنا ان کے اوپر فرض کیا تھا، واجب کیا تھا۔ اور جیسے لوگ مسلمان ہوتے، لوگوں کی نظروں سے بچا کر کے وہ مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جا کر کے کوئی ایک لگژری لائف گزارنا، یا وہاں پہ جا کر کے کوئی اپنی زندگی کو انجوائے کرنا، کون آدمی چاہتا ہے کہ وہ جگہ جہاں پہ پیدا ہوا، وہ جگہ جہاں پہ اپنی پوری زندگی گزاری، وہ جگہ جہاں پہ اس کے آباء و اجداد رہے، اس کو کون چھوڑ کر کے جانا چاہتا ہے؟ لیکن یہ چیلنجز اور یہ مشاکل، یہ پریشانیاں ہیں جو لوگوں کو دوچار کرتی ہیں، اور وہ مجبور ہوتے ہیں سفر کرنے کے اوپر۔ اور آج کی اس دور میں بھی ہم دیکھیں کہ کس طریقے سے لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں، کیونکہ اگر ان کے اپنے ہی ملک کے اندر اپرچونٹی ہوتی ہے تو پھر وہ کون دوسرے ملکوں کے اندر جاتے ہیں؟ تو وہ ملک جو غریب ملک ہیں، پریشانیاں ہیں، وار ہے، یا اکانومی اعتبار سے بہت ہی پریشانیوں اور چیلنجز کا سامنا ہے، تو لوگ دوسری جگہوں پہ جاتے ہیں تاکہ وہاں پہ ایک صحیح طریقے سے اپنی زندگی گزار سکیں، لوگوں اپنے بال بچوں کا صحیح طریقے سے پیٹ پال سکیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہجرت کے ذریعے سے جو ہم کو سب سے اہم اور امپورٹنٹ میسج دی ہے، وہ یہ کہ جب بھی آپ ایک ملک سے دوسرے ملک جائیں تو آپ کا ایک مقصد ہونا چاہیے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ جا کر کے آپ اللہ اور اس کے رسول کی صحیح طریقے سے ترجمانی کریں، اور وہاں پہ رہتے ہوئے آپ جہاں پہ اپنے بال بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں اور ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں، وہیں پہ اپنے مقصد کو نہ بھولیں، جو کہ ہر انسان کا، ہر مسلمان کا مقصد ہے، اور وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت و بندگی اور اس کے احکام کو لوگوں تک پہنچانا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشن کہ جس کے لیے اللہ نے آپ کو مبعوث فرمایا تھا، اس مشن کو انسانیت تک پہنچانا، کیونکہ اسلام جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سب سے بڑی خیر ہے، اسلام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، جس کے اندر صرف خیر ہی خیر ہے، اس خیر کو انسانوں تک پہنچانا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اسی چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین قوم ہو، تم بہترین نیشن ہو۔ کیوں؟
کیونکہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو اور پھر تم خود اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہو۔ تو ایک مسلمان اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا صحیح طریقے سے جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز ناپسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے اس وقت تک کوئی آدمی مکمل مومن ہو ہی نہیں سکتا، صاحب ایمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز ناپسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اسلام جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، جو کہ سراسر خیر ہی خیر ہے، ہم دوسرے اپنے بھائیوں کے لیے بھی وہی چیز پسند کریں۔ جو چیز ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی چیز دوسروں کے لیے پسند کرنا، یہی ہمارے اسلام کی فلسفی ہے اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے چنگل سے بچایا۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہتے تھے اور آپ کے پاس کوئی خاص اس وقت میں طاقت نہیں تھی، لیکن آپ کے پاس جو طاقت تھی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت تھی، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور مدد کی اور اس طریقے سے قریش کے چنگل سے چھڑا کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ جیسی بابرکت سرزمین نصیب فرمائی اور وہاں پہ آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن کو جاری رکھا۔ ہم اب آتے ہیں کہ اسلامی کیلنڈر کے بارے میں، تو یہاں پہ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی کیلنڈر نہیں تھا۔ دراصل یہ عرب کمیونٹی جو تھی ان کے پاس کوئی ان کا اپنا ٹائم ٹیبل یا کیلنڈر ایسا کچھ نہیں تھا۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا، آپ پوچھ سکتے ہیں کہ جب ان کے پاس کیلنڈر نہیں تھا تو کس طریقے سے اپنی عمروں کو یاد رکھتے تھے، یا کسی چیز کو اگر یاد رکھنا ہوا، کوئی حادثہ ہوا، کوئی واقعہ ہوا تو کس طریقے سے اس کی نشاندہی کرتے تھے؟ دراصل اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا ہم کو پیچھے جانا ہوگا اور یہ دیکھنا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اگر کوئی ایسا بڑا حادثہ کسی وقت میں ہوا ہو تو اس حادثے کی نشاندہی کر کے اس کے بعد جتنے واقعات رونما ہوتے تھے اس سے وہ لنک کیا کرتے تھے۔ تو مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ایک بہت بڑا حادثہ ہوا تھا جو سارے مکے کے لوگ، سارے حجاز کے لوگ جانتے ہیں، اور وہ حادثہ تھا وہ اصحاب فیل کا واقعہ، کہ ابرہہ جو کہ یمن کا بادشاہ تھا اور وہ چاہتا تھا کہ لوگ مکے کو چھوڑ کر کے یمن کے اندر آئیں اور یمن میں آ کر کے حج کریں، تو مکے کو سے لوگوں کو موڑ کر کے وہ یمن کی طرف لانا چاہتا تھا، اور اس کے لیے اس نے باقاعدہ ایک خانہ کعبہ کی پروٹوٹائپ اور خانہ کعبہ جیسے ایک بلڈنگ اس نے بنائی، اور بنانے کے بعد لوگوں کو دعوت دی۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ خانہ کعبہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ پہلا گھر ہے جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا، اور اس کو جو قبولیت ہوئی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی وجہ سے لوگ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں اور اس کی طرف کھنچتے چلے آتے ہیں۔ اور ابرہہ نے اگر کوئی بلڈنگ بنا دی ہے تو اس کی طرف لوگ کہاں جائیں گے؟ شاید کچھ لوگ جو اس کے پریشر میں ہوں، جو اس کے انڈر میں ہوں، جن کو اس کا خوف ہو، وہ چلے جائیں، لیکن ساری قوم تھوڑی جائے گی۔ ساری قوم تو مکہ مکرمہ آئے گی اور وہ خانہ کعبہ ہی کے پاس آئے گی۔ تو ابرہہ نے اگرچہ خانہ کعبہ کی طرح ایک بلڈنگ بنائی، لیکن اس کو اس میں کامیابی نہیں ہوئی، کیونکہ لوگ جاتے ہی نہیں تھے۔ تو ابرہہ نے کہا کہ ایک ہی شکل ہو سکتی ہے کہ ہم خانہ کعبہ کو منہدم کر دیں، ڈھا دیں، اس کو ختم کر دیں، نہ رہے گا بانج نہ بجے گی بانسری۔
تو نہ خانہ کعبہ رہے گا اور نہ ہی لوگ وہاں پہ جائیں گے. تو پھر اس طریقے سے لوگ مجبور ہو جائیں گے یمن آنے کے اوپر. اور اسی مقصد کے لیے ابرہہ اپنی لشکر کے ساتھ، اپنی آرمی، اپنی فوج کے ساتھ وہ مکہ آیا. اور مکہ آنے کے بعد اس نے خبر کی کہ ہم لوگ آئے ہیں اور ہمارا یہ مقصد ہے، ہم آئے ہیں خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے. اس وقت کے جو چیف تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جو کہ عبد المطلب، جب ان کو یہ خبر ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو گھر خانہ کعبہ یہ اللہ کا ہے، آپ کو جو کرنا ہے کرو، ہم کون ہوتے ہیں اس کو بچانے والے؟ وہ اللہ کا گھر ہے، وہ اللہ بچا لے گا اس کو. لیکن آپ نے ہمارے کچھ اونٹ پکڑ رکھے ہیں، وہ اونٹ ہمیں لوٹا دیجئے کیونکہ وہ ہمارے اونٹ ہیں. رہا یہ اس گھر کا معاملہ تو یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی کو بھرپور طاقت ہے کہ وہ اپنے گھر کی حفاظت کر سکے. غرض کی اس طریقے سے ابرہہ وہاں پہ آیا اور مکے کے نواح میں اس نے اپنا پڑاؤ ڈالا اور اس نے مکہ آ کر کے خانہ کعبہ کو ڈیمولش کرنے کی سازش کی. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے لشکر کے ذریعے سے، اپنی آرمی کے ذریعے سے ابرہہ کو اور اس کے لشکر کو پورے طریقے سے نیست و نابود کیا، تباہ و برباد کیا. اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک ایسی آرمی جو کہ یمن سے آئی تھی ختم کرنے کے لیے، جو اپنے وقت کی بڑی پاورفل فوج تھی، ان کے پاس ہر طریقے کی تیاری تھی، اللہ سبحانہ و تعالی نے چھوٹے سے پرندے کے ذریعے سے پوری آرمی کو نیست و نابود کر دیا. اور یہ لوگ باقاعدہ ہاتھی لے کر کے آئے تھے، اور یہ ہاتھی عربوں کے لیے بہت ہی غیر مانوس چیز تھی. عرب لوگوں نے ہاتھی نہیں دیکھا تھا، کیونکہ عرب کے اندر ہاتھی ہوتی نہیں ہے، اور وہاں کا جو ماحول ہے، وہاں کی جو فضا ہے، وہاں کا جو انوائرمنٹ ہے، ہاتھی کے لیے وہ مناسب ہے ہی نہیں. اونٹ تو وہاں ہوتے ہیں لیکن ہاتھی کے لیے وہ جگہ مناسب ہی نہیں ہے. تو وہ اپنی ہاتھی کے ساتھ آیا تھا اور ساتھ میں ہاتھی تھی، تو بہت سارے ہاتھی تھے ساتھ میں، اور وہ اسی لیے آئے تھے اپنے پورے جاہ جلال کے ساتھ کہ چل کر کے مکے کو بالکل تباہ و برباد کر دینا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے ابابیل کا لشکر بھیجا، اور ان کے چونچ کے اندر چھوٹی سی کنکری ہوتی تھی، اور جو ان کے اوپر وہ برساتی تھی اور ان کو اس طریقے سے مارتی تھی کہ ان کا جسم ریزہ ریزہ ہو جاتا تھا. فجعلہم کعصف ماکول، کہ ابابیل کی چونچ کے اندر ایک چھوٹا سا پتھر کنکر جو ان کے اوپر برساتی تھی، اور وہ گولی بن کر کے ان کے اوپر برستا تھا، اور اس طریقے سے ان کے اوپر ضرب لگتی تھی، چوٹ لگتی تھی کہ وہ پارا پارا ہو جاتے تھے، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالی کی آرمی، اللہ سبحانہ و تعالی کی فوج کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں. اسی کو اللہ نے فرمایا کہ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ، کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی جو فوج ہے، اس کی جو آرمی ہے، اس کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم کورونا کے دور سے گزر رہے ہیں. یہ ایک ایسی مخلوق جس کو کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا، اور مائکرواسکوپ کے اندر بہت زیادہ میگنیفائی کرنے کے بعد وہ آپ کو نظر آتی ہے. کتنی ہزار مرتبہ جب اس کو میگنیفائی کرتے ہیں تو پھر وہ نظر آتی ہے. تو ایک ایسی مخلوق، اللہ کی ایک ایسی مخلوق جس نے پوری انسانیت کا جینا دشوار کر دیا ہے. آج پوری دنیا بالکل تھم کر کے رہ گئی ہے، اور دنیا کے بڑے بڑے ممالک جن کو اپنی دولتوں کے اوپر ناز تھا، فخر تھا، آج وہ سارے کے سارے اس طریقے سے بالکل بے بس ہیں کہ جیسے ان کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، ان کے اختیار میں کچھ ہے ہی نہیں. آج کے دور میں ڈاکٹرز، میڈیسن کہاں سے کہاں پہنچی ہے، لیکن آج 8 9 10 مہینے ہونے کو ہیں، لیکن ابھی تک اس کے علاج کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کی اس طریقے کی آرمی فوج پتہ نہیں کتنی ہے، یہ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں. اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی کتنی فوجوں کو پہلے بھیج چکا ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تو غرض کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، اور وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے. اور اس وقت سے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ رہے اور وہاں پہ اپنے مشن کو جاری رکھا۔ تو ہم بات کر رہے تھے اسلامی کیلنڈر کے بارے میں۔ تو اسلامی کیلنڈر جو کہ ہجری کیلنڈر کہلاتا ہے، یہاں پہ ابتدائی اسلام کے اندر کوئی ایسی چیز ہی نہیں تھی، کوئی ایسا کیلنڈر ہی نہیں تھا۔ تو لوگ کیا کرتے تھے کہ کوئی بڑا واقعہ ہوتا تھا تو اس کی طرف وہ ریفر کرتے تھے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ لوگ ریفر کرتے تھے اصحاب فیل کی طرف، تو عام الفیل کی، کیونکہ یہ جو لشکر، یہ جو ہاتھی کا جو لشکر آیا ہوا تھا، ابرہا جو اپنے ساتھ میں آرمی اور اس کے ساتھ میں جو ہاتھی آئی تھی، تو یہ عربوں کے لیے بڑی نامانوس چیز تھی۔ تو اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ عام الفیل کہ دی ایئر آف ایلیفینٹ۔ تب اس کے بعد جتنے بھی رونما کوئی بھی واقعات ہوتے تھے تو کہتے، مثال ایک سال کے بعد ہوا تو کہتے تھے کہ وہ ہاتھی کے ایک سال کے ایک سال کے بعد ہوا ہے، کہ عام الفیل کے ایک سال بعد ہوا ہے یا اس کے 2 سال ہوا۔ وہ جو فیل کا یعنی جو ہاتھی کا جو واقعہ پیش آیا اس کے 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد۔ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 2 بہت بڑے سہارا تھے، سپورٹ تھے، جن میں ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ایک ہی سال کے اندر ایک بعد دیگرے انتقال کر گئیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ہی پریشان کن تھا۔ 2 ایسے سپورٹ جن کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اعتماد کیا کرتے تھے، وہ دونوں ہی سپورٹ چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی دشواری ہوئی، بڑی تکلیف ہوئی، اور اسی لیے اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے، کہ غم کا سال، گریونسز کا سال۔ تو اس کے بعد سے جو چیزیں ہوتی تھیں تو پھر اس سے لنک کیا کرتے تھے کہ عام الحزن کے 1 سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد، اس طریقے سے لوگ لنک کیا کرتے تھے۔ تو اس ابتدائی اسلام کے اندر کوئی کیلنڈر کا کنسپٹ ہی نہیں تھا، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ٹائم آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی کیلنڈر نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی شروع کے اندر کوئی بھی کیلنڈر نہیں تھا، تاکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا ٹائم آ گیا۔ اب ان کی ٹائم میں خلافت بہت زیادہ وسیع ہو گئی اور وسیع سے وسیع تر ہوتی گئی، اور آپ کے جو گورنرز تھے اور جو ہیڈ آف دا اسٹیٹس تھے اور مختلف جگہوں پہ جو آپ کے کارندے تھے، ان کے پاس آپ لیٹر بھیجتے تھے اور وہاں سے لیٹر آتے تھے تو ان لیٹر کے اوپر تاریخ نہیں ہوتی تھی۔ تو غرض کی ایسے موقع سے آپ کے ایک عظیم صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو خط لکھا، اور اس خط کے اندر فرمایا کہ امیر المؤمنین، ہمارے پاس آپ کے یہاں سے لیٹر آتے ہیں، خطوط آتے ہیں، اس کے اندر تاریخ نہیں ہوتی ہے۔ کبھی بہت سارے خطوط آتے ہیں، ان خطوط کے اندر جو چیزیں آپ نے لکھا ہوتا ہے، کبھی ایک خط کے اندر ایک چیز ہے، دوسری خط کے اندر دوسری چیز ہے۔ چونکہ خطوط کے اندر تاریخ نہیں ہوتی ہے تو یہ ڈیسائیڈ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کون خط پہلے کا ہے، کون خط بعد کا ہے، کیونکہ اس میں تاریخ نہیں ہے۔ تو اب چاہیے یہ کہ ہمیں تمام چیزوں کو منظم کرنے کے لیے، ان کو رائٹ آرڈر میں رکھنے کے لیے بہتر ہے کہ اب ہمیں کوئی کیلنڈر بنانا چاہیے تاکہ ہم اس کے اندر تاریخ دے سکیں۔ امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کو حضرات صحابہ کے سامنے رکھا، اور آپ نے جو حضرت ابو موسیٰ اشعری کا جو لیٹر تھا وہ حضرات صحابہ کے سامنے رکھا، ایک جنرل اسمبلی کال کی، ایک عام اجتماع کا انعقاد کیا، اور اس کے اندر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیٹر کو ٹیبل کیا گیا، اور وہاں پہ اس کے اوپر بحث ہوئی۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں بات تو صحیح ہے، ہمیں تو جو ہے کہ تاریخ، ہمیں تو کیلنڈر کرنا چاہیے۔ تو غرض کی یہاں سے شروعات ہوئی۔ تو پھر حضرت امیر المؤمنین نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تو کیسے شروع کیا جائے؟ تو ہمارا جو سال کہاں سے شروع ہو، ہمارے کیلنڈر کا جو سال ہے کہاں سے شروع ہو، یعنی کہ کون سا پہلا سال ہونا چاہیے؟ لوگوں نے الگ الگ مشورے دیے۔ ایک مشورے میں آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے شروع کیا جائے۔ دوسرا آئیڈیا آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت سے سرفراز کیا گیا تھا اس وقت سے ہم اپنے کیلنڈر کی شروعات کریں، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تھی۔ اور تیسری رائے جو آئی وہ یہ کہ ہم اپنے کیلنڈر کی شروعات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے شروع کریں۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی، تو غرض کی حضرت امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آئیڈیا کو پسند فرمایا کہ ہاں یہ صحیح بات ہے کہ ہجرت ہی وہ چیز ہے جو حق و باطل کے درمیان یہ کرائٹیرین بنی اور ایک طریقے سے یہ فرقان بنی، اور ہجرت کا بہت ہی اہم رول ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے اسلامی کیلنڈر کو ہجرت کے وقت سے شروع کرنا چاہیے۔ اب یہ معاملہ طے ہو گیا کہ ہجرت جس سال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی وہ ہمارے کیلنڈر کا پہلا سال ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اس کیلنڈر کا جو پہلا مہینہ ہے وہ کب ہونا چاہیے؟ 12 مہینے تو تھے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، یہ پورا رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ تک 12 مہینے تو پہلے سے تھے۔ اللہ نے خود قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ میں یہ 12 مہینے ہیں۔ یہ 12 مہینے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش کے وقت ہی انہوں نے بنا دیے تھے۔ تو 12 مہینے تو تھے، لیکن چونکہ کیلنڈر نہیں تھا اس لیے اس میں یہ نہیں تھا کہ ان 12 مہینے میں پہلا مہینہ کون ہے۔ تب یہ کہ اب یہاں کیلنڈر بن رہا ہے تو یہ تو طے ہو گیا کہ ہمارے کیلنڈر کا جو پہلا سال ہوگا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے لنک ہوگا، اور وہ ہجرت کا سال وہ پہلا سال ہوگا ہمارے کیلنڈر کا۔ لیکن یہ کہ اس کیلنڈر کے اندر پہلا مہینہ کب ہوگا، تو لوگوں کی مختلف رائے آئیں۔ ایک رائے کے مطابق کہ ہمارے کیلنڈر کا پہلا مہینہ رمضان ہونا چاہیے۔ رمضان بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے، تو چونکہ یہ مہینہ تمام مہینوں کے اندر افضل ہے اس لیے ہمیں جو ہے کہ اس مہینے سے شروع کرنا چاہیے۔ دوسری آئیڈیا آئی کہ ربیع الاول سے شروع کرنا چاہیے، کیونکہ ربیع الاول کے مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے، اور اس طریقے سے ہجرت جو سال ہے اور مہینہ دونوں کے اندر یکسانیت ہو جائے گی۔ اور ایک تیسرا آئیڈیا آیا کہ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے سال کا جو پہلا مہینہ ہے وہ محرم سے شروع کریں، تو محرم ہمارے سال کا پہلا مہینہ ہو۔ حضرت امیر المؤمنین نے اس آئیڈیا کو پسند فرمایا، اور حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان اور حضرت علی، ان دونوں حضرات نے بھی اس کو پسند فرمایا۔ تو غرض کہ عمر بن الخطاب اور حضرت عثمان اور حضرت علی، ان تینوں صحابہ نے اس آئیڈیا کو، اس فکر کو پسند فرمایا کہ ہمارا جو پہلا مہینہ ہے وہ محرم ہونا چاہیے۔ اور کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ محرم کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا عزم کیا تھا۔ اگرچہ ایکچول ہجرت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی تھی، لیکن فیصلہ محرم میں ہوا تھا اس ہجرت کے اوپر، کیونکہ وہ انصار جو مدینے سے آئے تھے حج کے لیے، وہ حج کے بعد رکے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خفیہ ملاقاتیں کی، اور یہ تمام گفت و شنید ہوئی، اور وہیں پہ جو ہے کہ بیعت ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ جائیں گے تو انصار مدینہ ہر طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعاون کریں گے، آپ کے ساتھ ہر وہ چیز مہیا کریں گے جو آپ کے مشن کو جاری رکھنے میں معاون و مساعد ہو۔ تو حضرات انصار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انکنڈیشنل سپورٹ، غیر مشروط سپورٹ اور تعاون کا وعدہ کیا، اور یہاں پہ بیعت ہوئی۔ تو غرض کی محرم کے مہینے میں اس ہجرت کے اوپر عزم ہوا، اور یہ ایکچول ہجرت جو ہے یہ ربیع الاول کے اندر واقع ہوئی۔ تو اس طریقے سے یہ، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ محرم کے مہینے سے جو پہلے جو مہینہ ہے وہ ذوالحجہ کا ہے، جس کے اندر ہم حج کو ادا کرتے ہیں، جو کہ اسلام کا آخری رکن ہے۔ اسلام کے آخری رکن کے بعد یہ محرم کا مہینہ آتا ہے، تو اس طریقے سے یہ اسلامی تاریخ کا، یہ اسلامی کیلنڈر کا یہ پہلا مہینہ قرار دیا جائے۔ تو غرض کہ اس طریقے سے یہ کیلنڈر وجود کے اندر آیا، اور ہم جو ہجری کیلنڈر کہتے ہیں تو اس کے پس پردہ یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت تھی وہ بہت ہی تاریخی لمحہ تھا، بہت ہی تاریخی واقعہ ہے، اور اس کی اسلام کے اندر بہت ہی اہمیت ہے۔ اس اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے، تاکہ مسلمان کے دل و دماغ کے اندر اس ہجرت، کبھی یہ ہجرت غائب نہ ہو ان کے دل و دماغ سے، اور ہمیشہ اس ہجرت کی یاد باقی ہو، اور اس کو باقی رکھنے کے لیے، ہجرت کے مشن کو باقی رکھنے کے لیے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کو اپنا اسلامی کیلنڈر ہجرت سے لنک کرنا ہوگا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں ایک موقع دیا کہ ہم
پھر سے نئے سال کی شروعات کر رہے ہیں، اور اس نئے سال کی شروعات دراصل سال کی شروعات کوئی یہ سیلیبریشن یا کنگریلیشن کا ٹائم نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم محاسبہ کریں کہ دیکھیں ہم نے پچھلے سال میں کیا کیا تھا، کیا واقعی میں ہم نے پچھلے سال کے اندر کچھ ایسا کام کیا کہ جو ہمارے لیے خوشی کا باعث ہو، کیا کوئی ایسا ہم نے کارنامہ انجام دیا جو اللہ اور اس کے رسول کو خوش کر سکے، کیا ہم نے اپنے مقصد کی براری کے لیے کچھ ایسا کیا جس سے ہم خود مطمئن ہوں۔ تو یہ جو نیا سال آتا ہے، ورنہ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آج کل ایک معمول بن گیا ہے، ایک فیشن بن گیا ہے کہ لوگوں نے جو ہے وہ کنگریچولیشن بھیج دیا، مبارکبادی یہ آج کے اس سوشل میڈیا کے اوپر یہ فلوٹ ہوتی ہے، چلتی رہتی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مبارکبادی بھیج کر کے انہوں نے سب کچھ حق ادا کر دیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستو۔ یہ جو سال کا جو شروع ہوتا ہے یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ واقعی میں جو ہمارا ٹارگٹ تھا اس کے اندر ہم نے کامیابی حاصل کیا نہیں کی۔ اسی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الناس من طال عمره وحسن عمله وشر الناس من طال عمره وساء عمله، کہ بہترین لوگ تو وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے لمبی عمر دی ہے لیکن لمبی عمر کے ساتھ ساتھ میں اچھے اعمال کی توفیق دی ہے۔ برے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے لمبی عمر دی ہے لیکن لمبی عمر کے ساتھ انہوں نے بہت ساری برائیاں کی ہیں۔ تو ہم اگر مبارکبادی دیتے ہیں تو مبارکبادی کس چیز کی ہے؟ کہ کیا ہم نے صرف لمبی عمر مل گئی ہے؟ لمبی عمر کا ملنا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، یہ کوئی کامیابی کی بات نہیں ہے، بلکہ اس لمبی عمر کے اندر اعمال صالحہ کرنا اور اپنی زندگی کو صحیح مقصد کے مطابق گزارنا، یہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، یہ ہمارے لیے اس کے اوپر ہم مبارکبادی کے مستحق ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے احکام کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ ہجرہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، وہ ہجرہ جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سرزمین کو قربان کیا، مکے کو قربان کیا، اگرچہ مکہ آپ کو سب سے ہر دل عزیز تھا، سب سے زیادہ محبوب تھا، لیکن آپ اس کے چھوڑنے کے اوپر مجبور ہوئے اور مدینہ منورہ آپ تشریف لائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مدینہ منورہ کو بھی حرم قرار دیا تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طریقے کا احساس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں محسوس نہ فرمائے۔ تو مدینہ منورہ کو بھی حرم قرار دیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر مدینہ منورہ کی محبت بھی بیٹھا دی، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رنج اور جو غم ہوا تھا مکے کو چھوڑنے کے اوپر وہ ختم ہو سکے اور اس کی بھرپائی ہو سکے، اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر رہ کر کے اپنے مشن کو جاری رکھا، اور وہاں سے اسلام کو پوری دنیا کے اندر روشناس کرایا، اور اس طریقے سے یہ اسلام پوری دنیا کے اندر پھیلا، اور یہ چلتے چلتے یہ اسلام ہم تک آیا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب یہ ہمارے اوپر ذمہ داری عائد کی ہے کہ ہم اس مشن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو لے کر کے چلیں اور انسانیت تک پہنچائیں، اور اس کو پہنچانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہم خود اس کے اوپر عمل کریں، کیونکہ اگر ہم اسلام کے اوپر عمل کریں گے تو اس عمل کے ذریعے سے ہم خود لوگوں کی نگاہ کے اندر جو کہ اچھے شمار کیے جائیں گے، کیونکہ اسلام خوبیوں کا حامل مذہب ہے۔ اگر ہم اسلام کی خوبیوں کے اوپر عمل کریں گے تو خود ہم ایک بہترین انسان بنیں گے اور لوگوں کو بھی بہترین انسان بننے کی دعوت دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔